السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له ولا مقازم له ولا مضاني له ولا مقارن له لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نسب ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومخدومنا ومطلوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا ونصيرنا غوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفریدنا ونظامنا ونصیرنا وسنانا واحمدنا ایک منٹ یہ نعرہ ہوتا ہے کوئی طریقے دا لاؤ نعرہ نعرہ تکبیر کوئی نہیں یہ نعرہ صحیح نہیں لگا نعرہ تکبیر میرے شاید کان ذرا اونچا سننے کے عادی ہیں دو منٹ بھائیو بات ہم نے جنت سے آگے کی کرنی ہے جنت تک مفتی صاحب کر گئے بات سمجھ میں آئی ہے جنت تک مفتی صاحب کر گئے میں بھی اگر جنت تک بات کروں تو پھر مجھ میں ان میں فرق کوئی نہیں ہم نے جنت سے ذرا آگے کی بات کرنی ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں فرمایا طالب الجنت مہنس و طالب الدنیا مہنس و طالب المولا ہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں فرمایا جو دنیا کے چکر میں پھنس جائے وہ تو ہجڑا ہے جو جنت کی طلب میں رہ گیا وہ عورت ہے جو فرید کے سینے میں گھس کے رب تک پہنچ گیا
سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ نہیں جو بھی نعرہ ٹھیک نہیں لگا. یہ نام جو تم فرید 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 کیے جا رہے ہو، یہ تو بے ہوشگی میں کوئی لے لے تو تب خاتمہ ایمان کا ہو جاتا ہے. تم ہوش میں بھی نہیں لے رہے ہو. میرے آقا، میرے مولا، میرے ماوا، میرے ملجا، میرے قبلہ، میرے کعبہ، میرے مشفق، میرے مہربان، ان سب حضرات کے تو وہ پیر ہوں گے، میرے لیے کچھ اور ہیں جن کا نام نظام الدین محبوب الہ ہے. وہ فرماتے ہیں بیعت ہو کر نا میں تو مڑ کے جا رہا تھا تو حضرت جمال الدین ہانسوی موجود تھے. یہ حضرت بابا صاحب کے خلیفہ ہیں. تو خلیفہ بھی بڑا تڑلیدا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ آج جسے بابا صاحب نے قطبیت دینی ہوتی تھی تو جمال دستخط کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ حضرت ساتھ تھے، شمس نبیر بھی ساتھ تھے. تو حضرت واپس لوٹنے لگے نا تو بابا صاحب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کیا زمین چومنے کے بعد، اتنے دی جڑی گل ہے وہ صاف صاف کرنی چاہیے، ڈنڈی شنڈی نہیں مارنی چاہیے. اینج ہونا چاہیے قبلہ کے نہیں. اور میں نے کوئی روکے تو میں رکنا تا بھی کوئی نہیں، چونکہ مجھے فرید نے کھڑا کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یہاں کا جو مشن ہے اسے عام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو 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 بولو. یہ ذرا اسٹیج والے بھی بولے میں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں کا تو مشن ہی یہ ہے کہ میری محفل میں اب پردے کو رہ جانا نہیں آتا. حیران کن بات ہے کہ جس کی محفل میں پردہ نہ رہے اسی کی محفل میں پردہ پڑ جائے تو پھر میں آپ سے کیا کہوں، پردے کھلتے ہی آ کر درے فرید پہ ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جنت سے ذرا آگے نہ چلیں. آپ جنت تو آپ پہلے لے چکے ہو، اب آگے نہیں چلنا چاہیے. بولیے. اور وہ جو نام آپ نے ہلکا لیا ہے پہلے اس پہ سن لیں. حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین کو چوما. کیا کیا؟ یہ چشتیوں کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے. زمین کو یہ چشتیوں کا معاملہ ہوتا ہے. اور نظامی خاص الخاص وہ نظامی نہیں ہوتا جو زمین کو نہ چومے، اور وہ بھی پیر کے سامنے پیر تک بعد میں پہنچنا. پیر کے پہلے جس زمین پر پیر کے قدم رکھے ہوئے ہوں اس کی شناسائی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ پہلے اس تک شناسائی ہونی چاہیے کہ جہاں قدم رکھے ہوئے ہیں. زمین کی تو خبر نہیں تو جناب زمین تے اتے جڑا کھلوتا ہے وہ دی خبر کے ہونی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. زمین چومنے کے بعد انہوں نے کہا جی سن اجازت ہے. بابا جی فرمایا اجازت ہے. انہوں نے کہا میرے واسطے بابا جی کوئی وصیت فرماؤ. انہوں نے کہا ہمارے نظام کا خیال رکھنا. انہوں نے کہا ہمارے نظام کا خیال رکھنا. خطبہ ابھی چل رہا ہے وہ پورا ہی نہیں ہویا. انہوں کریں گے پورا، انہوں پورا کریں گے انہوں پھر کرائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت کے تو میں قدموں کی خاک ہوں. اور یہ پہلا میرا یہ معاملہ ہے کہ میں اتنی دیر سٹیج پہ چونکہ مجھے حضرت سے عقیدت ہے. کیا ہے؟ اگر میں کسی تو پیو منتا کرتا رہو اتنا میں کسی کو نہیں بیٹھا تھا. آج میں آپ یوسف آ گیا چل چلیے جا کے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے ذرا محفل کا رنگ دیکھتے ہیں. پکی بات ہے. نہیں تو اتنا بیٹھ نہیں ہوتا. لیکن حضرت کا فیض چونکہ ان کی نسبت بڑی نسبت ہے، بڑی نسبت ہے. تو میں عرض کے کرے ایسا انہوں نے کہا جناب ہوں پھر سن اجازت دیو نا. انہوں نے کہا جاؤ نا تو ہمارے نظام کا خیال رکھنا نا. پیر جاتے ہوئے وظیفہ بتاتے ہیں. بابا صاحب نے فرمایا نظام کا خیال رکھنا یہی وظیفہ ہے. نظام کا کیا رکھنا؟ خیال رکھنا. یار اے ہوں جس پیسے دیتے ہیں وہ دوبارہ نہ دے وے. میں نے جڑے دینے حسن بابا انہیں دے دے سن. ہمیں بڑا کمزور جو بندہ میری نظر پیسے وچ ٹر جاندی ہے. کمزور جو آدمی ہیں انہوں نے ذرا روک کے تے عشق ذرا ٹھوک کے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گلاں سنو جی سن سکتے ہو تو کم دیاں چار گلاں سنو. مست سا بندہ ہوں میں، مست سا شراب عشق کا مست ہوں. تو اللہ کرے یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. اور یاد رکھنا صوفی صافی پیچھے رہ جاتے ہیں.
یہ عشق کی میں پینے والا آگے گزر جاتا ہے. سارے جہان دے پیر ایک پاسے رہ گئے. جتھے خسرو اڈی مار کے لنگیا وہی خبر ہی کوئی نہیں. قرآن شریف کی قسم ہے، قرآن مقدس کی قسم ہے، خسرو کی ایک اڈی پر طریقتیں لٹ گئیں اور نظام کو کہنا پڑا ایدی اڈی ہاتھ تو اگے لنگ گئی. حضرات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. نہیں سمجھ آ رہی تو اس کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. اڈی والے جائے کہ صدا، یہ علماء بہت بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حضور بڑے آئے سننے واسطے، ان سے عرض کروں یہ رومی بھی یہی کہتے ہیں. رومی فرماتے ہیں جائے کہ زائداں بہزار اربعین رسند، جائے کہ زائداں بہزار اربعین رسند مست شراب عشق بیک آہ میر رسند. وہ فرماتے ہیں 40,000 سال کسے دی عمر ہوئے. کتنے ہزار سال؟ دب کے بولو کتنے ہزار سال؟ 40,000 سال کسی کی عمر ہو تو تسبیح تے تسبیح ٹھا دانے ٹھا 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 کردہ روے اور ماتھے پر محراب پڑ جائے، کمر خمیدہ ہو جائے اور رکوع و سجود کا بے کر مجسمہ ہو اور وہ اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا جہاں شراب عشق کا ایک گھونٹ پینے والا پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو آنا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا، انہاں کہا میرا ہاتھ چھڑیا نہیں. صدیق کا ہاتھ پکڑا، انہاں کہا میرا ہاتھ چھڑیا نہیں. سارے نے ہاتھ پڑیا، انہاں کہا سڑا ہاتھ چھڑیا نہیں. پر ایک جنا ایسا بھی ہے کہ جس کے رسول نے ہاتھ کو تو نہیں پکڑا پر فرمایا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. فرمایا نہیں فرمایا اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. کچھ پتا بھی ہے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب محمد عربی کہہ رہے تھے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ سنی ہے کہ نہیں سنی؟ علماء تو پڑھتے ہیں نا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے. وہ سارے کہتے ہیں قالو، وہ سارے فرماتے ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان الی قریش. رسول پاک نے عثمان بن عفان کو بولا کہ جاؤ قریش کی طرف، سمجھاؤ انہوں ہم کعبے کا طواف کرنے آئے ہیں، جنگ نہیں کرنے آئے، طواف کر کے مڑ جائیں گے. وہ گئے، انہیں پھڑ کے بند دیتا، انہوں نے کہا نہیں کرن دینا، تینوں میں نہیں جان دینا. چٹ گزری ان کے چچے کا لڑکا آیا، عثمان غنی کے چچا کا لڑکا. اس نے کہا ادھر آؤ، تم میرے چاچا کے لڑکے ہو، انہوں نے تو اندر نہیں آون دینا تو تم آ کے کعبے دے پھیرے لے لے. اب ایک طرف سیدی صاحب کعبہ ہے اور دوسری طرف روخے جانا ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے ویسے ہی تو نہیں فرما دیا کہ اور کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ مست شراب عشق کی بات ہے. اس عثمان نے شراب عشق کے دیے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آؤ کعبے کا طواف کر لو. عثمان نے جو کچھ کہا وہ سن سکتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، کعبے کا شوق ہے نہ صنم خانہ چاہیے، جانا نہ چاہیے درے جانا نہ چاہیے. انہیں کیا سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے؟ بابا صاحب کوٹ مٹھن والے کہتے ہیں نا سانو کیڑا کعبہ دستے؟ سڈا کعبہ تے یار دیا ہے نہیں گلیاں، تمہیں یہ لے ہوا ہے بھئی ہم کعبہ
کعبے کے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، گل سمجھ آئیے؟ حالانکہ تکبیر تو اگے کو نہ چل دے ہو، نعرہ تکبیر، او پیچھے تک ہاتھ کھڑے کرے، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ سمجھ آئی؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، یہ مستوں کی باتیں ہیں۔ تو وہ حضرت نے کہا کہ نظام کا کیا رکھنا؟ کیا فرمایا؟ کیا رکھنا؟ پھر بولو کیا رکھنا؟ انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے۔ جمال الدین آسوی چل پڑے، شمس دبیر بھی ساتھ تھے، حضرت خواجہ محبوب الہ بھی ساتھ تھے، اڑیاں تترے میں بیٹھے، تری جنن رستے میں ایک گاؤں آیا جس کا نام ہے اگروہا۔ کیا نام تھا؟ اگروہا، الف قاف رے، اگروہا۔ اتھے وہ حضرت جمال الدین آسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو اس گاؤں کا بڑا تھا، اس کا نام تھا میران۔ میران وہ گاؤں تو بعد نکل آیا، میرے پیر آ رہے ہیں، باہر نکل آیا، اور پیر ہوتا بھی وہی ہے جس کی محبت دل میں ہو۔ اب میں چشتی صاحب کی تقریر سن کے بڑا خوش ہوا ہوں، سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ انہاں بابا صاحب کی ٹھوک کے شان بیان کی تھی نے نہیں کی تھی؟ دب کے بولو، اچھا بولو، نہیں رل کے بولو۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ باقی جنتے نہیں بانٹتے، یہ دماغ میں رکھ لینا اپنے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ اے انہاں اپنے مرید ہونے دا حق ادا کیتا ہے۔ اے ذرا سٹیج والے ہن ذرا گل میری سمجھیا ہے؟ اے انہاں اپنے کے ہونے دا حق ادا کیتا ہے۔ جی میں جدوں گل غلط کراں میں نے پکڑ لینا اتھوں۔ انج ویسے ماں پتر جمیا کوئی نہیں جڑا آج تک آیا ہوئے میرے سامنے، کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں اور علی کا خون ہے رگوں میں میری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ انہاں اپنے مرید ہونے دا کے ادا کیتا ہے؟ دب کے بولو کے ادا کیتا ہے، پھر بولو کے ادا کیتا ہے۔ مرید ہوتا ہی وہ ہے جو پیر کے قصیدے پڑھے، باقی یہ جنتی ویسے ہی ہو تم۔ قاری صاحب تم میرے علی اکھاں چ تکو نا، اون جی جنتی ہو، جنت کیڑی شے؟ او ہو وہ پاگل ہوئے ہو۔ وہ اگر فرید کی نسبت دوزخی نہیں ہونے دیتی، اگر عبد القادر کی نسبت دوزخی نہیں ہونے دیتی، اگر ذنون مصری کی نسبت دوزخی نہیں ہونے دیتی، حسن بصری کی نسبت دوزخی نہیں ہونے دیتی، حضرت سلطان باہو کی نسبت دوزخی نہیں ہونے دیتی، تو محمد کی نسبت کا کیا کرو گے؟ بولو منہ بچوں، پچھلے سارے بولو منہ بچوں۔ مجھے بتاؤ اگر درے فرید پہ جنت بٹتی ہو تو کلمہ پڑھنے والے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ کتھے بیٹھے ہو تساں؟ حضرت خواجہ سلطان العارفین باعث جدید بستانی جی کہتے ہیں جس کو میرا نام یاد ہے وہ دوزخی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھتا ہوں، کدے تار نہیں لگی ہوئی۔ پیر جی اگر باعث جدید کا نام آتا ہو بندہ جہنمی نہیں ہو سکتا، محمد کا آتا ہو تو کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، ایڈے ٹھلے عقیدے رکھتے ہو؟ اے انہاں مرید ہونے دا حق ادا کیتا ہے، انہاں مرید ہونے دا کیا ادا کیتا ہے؟ بولو دب کے بولو کیا کیتا ہے؟ جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، چھٹی جس کا کھاؤ اس کے گیت ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جس کا کھاؤ اس کے گیت ہے۔ وہ کھاتے ہیں فرید کا، ہم کھاتے ہیں فرید کا۔ پوچھو نا قادریوں سے، پوچھو نا قادریوں سے، ان کا پیر تو یہاں ہاتھ مار کے کہتا ہے
فرماتا ہے مریدی امواتب اشتاب غنی ففل مات شاہ والاسم علی، جو مرضی کرتا ہے کر، عبد القادر تجھے جنت میں لے کر جائے گا۔ پوچھو، اچھا سنو سنو سنو، یہ جنگ نہیں میں نے کرانی، آج تمہیں یہ بتانا ہے یہ سب مصطفیٰ کا فیض ہے، جنگ میں نے نہیں کرانی، تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ یہ نبی کا فیض ہے۔ یہ چلے ملا تو مولوی سمجھ دے نہیں، پانی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو، انگریزی آتی ہے تو بولو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ جل، گنگا جل یاد نہیں ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اور پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ماہ، اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ تو ساڑی پنجابی وچ کے آدھیں ان چشتیوں کی نگاہ میں جو شیخ ہے نا فرید پاک، اور جو قادریوں کے عبد القادر ہیں، اور جو نقشبندیوں کے مجدد ہیں، اور جو سہروردیوں کے شہاب الدین ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں، ہر ایک وجود میں نور مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک وجود میں مل کر بولو نور ہے۔ اور بابا صاحب کی سن لو، مجدد صاحب کی سن لیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، کعبہ میرے اندر آ گیا، اور یہ چشتیوں کا سٹیج ہے، اور اس سے بڑا چشتیوں کا سینہ کشادہ کہاں سے تمہیں ملے گا، جس میں ابھی شروع ہو گیا ہوں ہر ولی کا تذکرہ کرنے، ہر ولی کا تذکرہ کرنے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کعبہ میرے وچ آ گیا، کعبہ میرے، دب کے بولو کعبہ میرے۔ گھبرانا نہیں چشتیوں، میں نے ابھی وہ شان بیان کرنی ہے چشتیوں کی جو زندگی میں سنی بھی تو نے نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو گھبرانا نہیں، پر بات مجھے کلیئر کر لینے دو کہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ دماغ میں رکھو، ہر ایک مرید کا اپنا پیر ہے، اور اسے وہ کیا لگتا ہے؟ اچھا کیا لگتا ہے؟ پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ ادھر بابا اور ہٹھ مار دیں، ادھر بابا صاحب فرماتے ہیں کچھ سمجھو، مجھ کد دیے کلے دے سر دے، مجھ کد دیے، اچھا بولو کہ دے سر دے۔ اور بابا پیر میر علی شاہ صاحب ہمارے پنڈی والے، اور جب مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا تھوڑ پھٹے منہ تیرے جا ہوں گا نبی، کتیا پھونک دیں، ہم تجھ سے بات کرنا چاہیں گے۔ انہوں نے کہا جی کر لو۔ آپ نے فرمایا ہم وقت دے، یہ خواجہ محبوب الہ کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب ٹائم دے، انہوں ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جناب تم بھی آ جاؤ مینار پاکستان، ہم بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر، انہوں نے کہا کاغذ سامنے رکھیں گے، قلم بھی سامنے رکھ دیں گے، اور پھر تم قلم اٹھانا میر علی، اور میں بھی قلم اٹھاؤں گا اپنی، اور کاغذ پہ 10 آیتوں کی تفسیر لکھیں گے، پھر علماء سے چیک کروائیں گے، جس کی تفسیر اچھی ہوئی، جس کی تفسیر اچھی ہوئی تو وہ فتح مند، شکست دوسرے کو ماننی پڑے گی، اور وہ جیت گیا۔ بابا میر علی شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، تیری بات مانیں گے، ہم آئیں گے، کاغذ بھی لائیں گے، قلم بھی لائیں گے، مگر ایسے نہیں کہ قلم سے تو لکھے اور میں لکھوں، کاغذ پر قلم رکھ دیں گے۔ میں اس بات پر بات سنا رہا ہوں کہ مجھ کد دیے قلعے دے سر دے، انہاں کیا کاغذ پہ قلم رکھ دیں گے، تو بھی کہنا اپنی قلم کو لکھ، تو میں بھی کہوں گا میر علی قلم کو لکھ، تو جے میری لکھے تو میں نے نبی دا غلام سمجھی، تو جے تیری نہ لکھ سکے تو کنجر کتا ہے، وہ بھاگ گیا نہیں آیا۔ مگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی ہفتہ 2 ہفتہ گزرنے کے بعد، ملک سلطان محمود ٹوانے نے خواجہ میر علی شاہ صاحب سے کہا آقا حضور جے کدے وہ آ جاندہ تو پھر
آپ نے فرمایا جمانیا تین سمجھ ہی نہیں آئی، میرے لیے آپ نہیں گل کرتا، این سرکار آپ فرمایا ہے بھئی اینج آکھ دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ او بندگان خدا، یہ عبد القادر کا اپنا اعلان نہیں ہے، یہ فرید پاک کا اپنا اعلان نہیں ہے، یہ مجدد کا اپنا اعلان نہیں ہے، یہ سارے ارکارے ہیں۔ مدینے والے کہتا ہے فرید اے گل کر دے، او عبد القادر یہ بات کر دے، وہ فرماتے چلے جاتے ہیں، یہ جنتیں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ میرا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے بہت۔ ایک جگہ میں گیا تقریر کرنے، ایک پیر صاحب تشریف فرما تھے، ان کا ایک مولوی تھا پکا کرائے کا خریدا ہوا، اور مینوں بھی انہوں مولوی سمجھا ہے، کوئی ہونا ہے 5-4 روپیہ لینا جیب پڑے کھسکنا ہے، ان کو نہیں پتا تھا بھئی یہ کمبل نہیں ہے ریچھ ہے۔ بعد میں ہم کہیں گے چھوڑ، اس میں چھوڑنا کوئی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب نے اب کرائے تے لے کے نا حضور بندہ نواز پیسے لے کے وہ پہ اعلان کرے پوری دنیا وچ اس آستانے تو سوا کسے وید نہیں بنڈیا، اور وہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، سارے نقشبندی خراب نہیں ہوتے مگر وہ جس کے بزرگ تھے میں وہ بتلا رہا ہوں۔ میرے پیٹ وچ کڑل پاون جی، میں کہا پتر لگتا ہے مولوی جی مینوں ٹائم لب گیا تو میں تینوں دساں فیض کے ہوتا ہے، تم کیا جانو فیض کس بلا کا نام ہے؟ فیض جاننا چاہتے ہو؟ جس کی مرضی ہے وہ کہے مجھے نبی کا دیدار ہو، نہ ہوئے تو مجھے فقیر ہی نہ کہنا۔ فیض کس بلا کا نام ہے؟ اس آ گیا ساڑھے پیر ریستان ہے تو سوا فیض نہیں، اور میں کیا بس کر۔ تقریر کے بعد میں نے کہا سن، یہ فیض نہیں بٹا ہوا کہ دلی سے نظام کا فیض پورے ہندوستان میں پھیل گیا ہے، یہ فیض نہیں بٹا کہ توسے میں آستانہ ہے، یہ فیض نہیں بٹا کہ میرے علی گولڑے میں فیض بانٹ رہا ہے، اور یہ فیض نہیں بٹا کہ سلطان باہو کا دربار جنگ میں ہے، اور یہ فیض نہیں بٹا کہ کونے کونے پر کہیں چشتی ہیں، کہیں نقشبندی ہیں، کہیں سہروردی ہیں، سب مصطفیٰ کریم کے خادمین ہیں۔ مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ ان گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ میں چشتی صاحب نے حق نمک ادا کیا ہے، کیا کیا حق؟ اور میں یہ مولوی بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، اگر چشتی صاحب یہ نہ کہتے وہ چشتی نہیں رہتے۔ اگر وہ یہ نہ کہتے تو وہ چشتی ہوں تو سب سونگ گیا ہے۔ اور ویسے لڑ بھی جائے سب تک گھبرایا نہ ہے، لڑ بھی جائے قاری صاحب تک گھبرانا۔ ہوں میں جڑی گل کرن لگا سب تے تو یہ بھی کس سنائی ہوتی، حضرت خواجہ محبوب اللہ کو سانپ نے کاٹ لیا، حضرت خواجہ محبوب اللہ کو کے وڈ گیا، اتھے ہی انج کر کے بہ گئے۔ سنگیاں آخیا جناب کوئی دوائی لگاواں؟ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں فرید کا ملنگ ہوں۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں فرید کے چاہنے والا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں میرے دل میں فرید کی محبت کتنی ہے اور میرا فرید مجھے مدد میں آتا کیسے ہے۔ اللہ دی قسم اٹھ کے کھلو گے جی میں سب دا اثر ہی کوئی نہیں۔ 50 سال بعد میں بھی یہ واقعہ سناتے تھے، کہتے تھے جس نے یہاں سے زہر سے بچایا ہے وہ وہاں بھی زہر سے بچا لے گا۔ تو تمہارے سب تو نہیں سونگ گیا، یہ سونگ جائے تو ہمیں کوئی حرج نہیں، علاج ہے فرید والوں کے پاس، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کہ حق نمک انہوں نے ادا کیا ہے، حق مل کر بولو حق۔ اگر وہ نہ کرتے تعریف تو انہوں نے چشتی نہیں تھا رہنا۔ اور مرید پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ حضور آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرو، مرید وہ ہوتا ہے جو صورت شیخ کے سوا کوئی صورت نہ دیکھے، جو صورت شیخ کے سوا کوئی صورت۔ میرے آقا میرے مولا میرے ماوا میرے ملجا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد میاں حاضرہ و معید ملت طاہرہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب۔
وہ فرماتے ہیں شیخ یکیا منیری کا ایک مرید تھا. شیخ یکیا ایک مرید تھا. وہ ٹردیاں نا قاری صاحب نیندر تو نہیں آئی. ہوں ٹائم بھی عجیب ہے 12 تے 1. ہوں تو میں تکیا کو نہیں 12 تے یہ بھی بڑا راز ہے 12 تے 1 یہ بھی بڑا راز ہے 12 تے 1 تو کہانی شروع ہوندی ہے 12 تے مکدی ہے تو مڑ کے پھر 1. یہ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ 1 سے کیا ہوئی ہے کہانی؟ مل کر بولو 1 سے کیا ہوئی ہے کہانی؟ تو آنے کے پتہ ہے میں کہ پہ آتا ہوں. تو ساری میری لفظوں پہ غور کر رہے ہو. میں جڑی گل پہ سمجھانا پتہ نہیں کتنے آؤ. 1 تے کہانی شروع ہوئی تو مکی کتنی؟ یہ 13 بھی ہو سکتے سن 14 بھی ہو سکتے سن 15 بھی ہو سکتے سن. انہوں نے کہا حالانکہ 24 ہیں مگر 12 مگر اور وہ 1 جو ہے نا 1 سے شروع ہوتی ہے اور 12ویں والے پر ختم ہوتی ہے. اور حیران کن بات ہے کہ یہ 12ویں میں بھی یہ 1 ہی ہے. یہ 1 ہی ہے سمجھو. تو اس وقت خیر سونا نہیں چاہیے. یہ بڑا وقت رحمت کا ہوتا ہے. 12 تے 1 ابتدا 1 سے ہے انتہا 12ویں پر ہے. انتہا کس پر ہے؟ 12ویں پر ہے. هو الاول هو الاخر ہے. پہلا بھی وہی ہے آخری بھی وہی. چلو بات لمبی ہو گئی. یکیا منیری کا مرید تھا. چلتے 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 پیر سلپ ہو گیا. پیر سلپ ہویا جا کے نہر وچ لگا. قاری صاحب نہر وچ جا کے لگا. وہ جناب ڈوبی جاوے. ہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت جناب تشریف لے آئے. جناب نے فرمایا ہاتھ میں نے پکڑا تن باہر کڈا. اس آخیا کون ہے؟ میں نے کہا جی وہ اتنا ذکر نہ کرتے مرید ہی نہ رہندے. مرید ہی پھر اچھا بولو مرید ہی نہ رہندے. یہ محبت کی بات ہے اور دل سارے کھلا رکھو. کبھی کسی دوسرے کے شیخ کو ہلکا بھی نہ سمجھنا اور بے ادبی بھی نہ کرنا. جو ادب والے ہیں ان کا بیڑا پار ہوتا ہے. ادب سب کا رکھنا. پھر فرید 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 کرتے چلے جانا. گل سمجھ آئیے؟ میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضرت خضر آ گئے. انہوں نے ہاتھ میں نے دے. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خضر ہوں. انہوں نے کہا جائیے آپ جائیے. یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے کیا؟ یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے کیا؟ یہ ہاتھ یکیا منیری کے ہاتھ میں ہے. یہ ہاتھ یکیا وہی آئیں گے. ہوں گل غور نال سنے ہیں. گل بڑی توجہ نال سنے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں جائیے. یکیا منیری کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. کوئی آئیں گے تو ہمیں نکالیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خضر ہٹ گئے اور یکیا منیری آ گئے. انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہاتھ پکڑ لیا باہر کڑ لیا. تساں واقعہ سن لیا. اتھے گل مکی نہیں. اتھے گل مکی نہیں. اصل میں وہ جو یکیا منیری تھے وہ بھی یکیا منیری نہیں تھے. وہ خضر ہی تھے. وہ خضر ہی تھے. خضر نے آگیا جنا بہوں ڈاڈا ہے. خضر نے کہا جنا انہیں نہیں مننا سن صورت بدلانی پائے گی. کچھ سمجھ سکتے ہو تو سمجھو پر تو نہیں آنی سمجھ میں بڑیاں دور دیا پیا کرنا. انہاں کہا جنا بہوں ڈاڈا ہے
सन सूरत बदलनी पड़ेगी। तो सूरत बदल ली और यकजा बनकर उनको निकाल लिया और फरमाया मुरीद होवे तो तेरे जैसा होना चाहिए। मैं सलूट करता हूं, मुरीद हो तो इकबाल चिश्ती साहब जैसा होना चाहिए, जो ये नारा लगाए कि चिश्तियों जिसकी जुबान पर भी फरीद का नाम आ जाए उस पर भी जन्नत है, पर वो आम लोगों के लिए है। वगरना जो फरीद को पा गया वो रब को पा गया। किसे पा गया? रब को पा गया। वो मैं गल अगे करता हूं। हज़रात उलमाए कराम तशरीफ फरमाए बहुत सारे, तो इसलिए मुझे जरा उधर से भी घूम के आना पड़ रहा है। जो फरीद को पा गया वो रब को पा गया। तो सारियां दा इत्तफाक है ना, जेड़ा फरीद नूं पा गया वो रब नूं पा गया। जन्नत तो मिल गई ना जी, वो तो अगे हो गया काम। अब गौर से सुनिएगा, पहले वो बात पूरी कर ले बाबा फरीद पाक वाली। उन्होंने जनाब कहा कि वो मीरां साहब मुरीद थे, वो बाहर निकल के आए, उन्होंने इस्तकबाल किया, लै गए अंदर। हजरत महबूबे अल्लाह फरमाते हैं राती उन्हें बड़ी साड़ी खिदमत की, उत्तों सवेर आ गई तो फजरी उन्हें नवे घोड़े सन ताजा दम दिते। मेरे हिस्से में जो घोड़ा आया बड़ा सरकश था, बदलगाम। हजूर महबूबे अल्लाह फरमाते हैं मैं उस पर बैठा तो बाकी जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह ते शमस कबीर अगे लंघ गए कई मील, तो मैं पीछे रह गया। ते मैंने प्यास भी बड़ी लगी तो अचानक ठोकर लगी घोड़े को, मैं नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो कोई पत्थर लगा, मैं बेहोश हो गया। महबूबे अल्लाह फरमाते मैं क्या हो गया? बेहोश हो गया। जब मैं बेहोश हुआ तो बड़ी देर बाद मैंने होश आई, मेरी जुबान पर था फरीद 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 फरीद। ये फवाइद फरीद फरीद फरीद। फरमाते हैं मुझे उसी वक्त यकीन हो गया, मुझे उसी वक्त मेरा खात्मा ईमान पर होगा। जिसने बेहोशी में फरीद का नाम नहीं छोड़ा, कभी भी वो होश में फरीद का नाम छोड़ सकता। अब लगाओ नारा अल्लाह मोहम्मद चार यार आजी ख्वाजा कुतुब फरीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिसने बाबा साहब को पा लिया उसने तो रब को पा लिया। बस यही बात सुनाऊंगा आपको। जिसने बाबा साहब को पा लिया उसने किसको पा लिया? इमरोज गर नबीनी तो अगर रूए सनम रा फरदा बक़यामत रूखे जाना चशनासी। असल में इन सब में नूरे खुदा है और नूरे मुस्तफ़ा है। और साईं की कहानी भी बड़ी अजीब सी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। थोड़ा सा ये अपने आप हज़रात की तरफ रुख इसलिए किया है, कोई जरूरी बात है आपसे करने। असल में ये बाबा साहब से पीछे ओ सरकार की बात है। सरकार का नाम ही राज है, ये फरीद पाक का नाम भी राज है। जेड़ा नाम ना समझे ना उन्होंने कोई समझ आ सकती। सरकार का नाम है राज। फरीद पाक का नाम भी क्या है? राज है। होश कीजिएगा, सरकार का नाम है मोहम्मद, कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार का नाम है अहमद, ये राज है, ये राज है। मोहम्मद का माना है जी ना खाली तारीफ किया गया था। अल्लज़ी कुमिदा मर्रा बाद मर्रा, जिसकी हाय 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 माशाअल्लाह थोड़े तो मत्थे ते चुमण दा दिल करदा है। जिसकी तारीफ की कोई हद, जिसकी तारीफ की कोई हद, रल के बोलिया जिसकी तारीफ की कोई हद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसकी तारीफ की कोई हद, और अहमद, इसका माना क्या है? जिसने इतनी तारीफ की हो जिसकी कोई हद ना हो। मोहम्मद जिसकी इतनी तारीफ हो जिसकी कोई हद, अहमद
عجیب گل ہے بابا جی، تساں رازدان ہو ہیں، تساں رازدار ہو، رازدان ہو، حیران کون گل نہیں پئی اتنے دونوں ہیں. اچھا جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی مرضی، جس کی تعریف اتنی کی گئی ہو جس کی کوئی حد، بار بار تعریف کیا گیا. اور احمد جس سے بڑھ کر کوئی تعریف کرنے والا بھی، صحیح فرماتے ہیں میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی. جب صحیح نے یہ فرمایا تو چاچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت عباس. انہوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ فرمایا پوری کائنات کچھ بھی نہیں تھی، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا انسی ولا جنی. کچھ بھی نہیں تھا اس کو. یا رسول اللہ پھر کیا تھا؟ اللہ ہی تھا. میں بابا صاحب کی طرف آنے لگا ہوں. کہا بور نہ ہو گیا یہ گلاں تمہارے میں پہلے دس دیتی ہیں بھی اتنے جڑی گل کرنی چاہیے وہی کرنی چاہیے. جی ہے نا، پرانی شراب ہوتی ہے پرانے میکدے میں. یہ گل یاد رکھا جی میکدے بچوں پرانی لبنا بند ہو جائے نا تو پرانے پینے والے میکدا بدلا لیا کرتے ہیں. پرانی شراب، یہ میکدا بہت پرانا ہے تو یہاں گھونٹ بھی پرانے ہونے چاہیے. میری جان آپ پر قربان. سرکار کریم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے نا خود ہی فرمایا اپنے نور کو دیکھا. اور اپنا نور کہاں ہے اس کا کہ رب یہاں ہے تو نور وہاں ہے. رب یہاں ہے اور نور ایسا تو نہیں ہے کہ میں اور یوسف ہیں کہ میں یہاں ہوں تو یوسف وہاں ہے. اب میں جاؤں میری آنکھ وہاں ہے، میں جاؤں میرے کان وہاں ہے، میں جاؤں میرے ہاتھ وہاں ہے، میں جاؤں میرے پاؤں وہاں ہے، میں جاؤں وہاں ہی میرا دل ہے. نور کہاں ہے؟ جہاں رب ہے وہاں نور ہے، جہاں نور ہے وہاں رب ہے. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے اپنے نور کو فرمایا، یعنی اپنے آپ کو ہی فرمایا، یا تم جو بھی سمجھ لو اپنے نور کو فرمایا. اور نور کو کیا فرمایا حضرت؟ رب نے حضور فرما رہے ہیں اور بیان اعلی حضرت کے خلیفہ فرما رہے ہیں. حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب نے اپنے نور سے فرمایا کن محمدا، کن محمدا، محمد ہو جا. نور سے کیا فرمایا؟ کیا ہو جا؟ دب کے بولو کیا ہو جا. حضور فرماتے ہیں بس رب نے یہ فرمایا تو حضرت عباس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں ہونا کیا تھا میں ہو گیا. میں فاسمعو، میں بابا صاحب کی طرف لانے کے لیے بنیاد بنا رہا ہوں بات کو. فرمایا فاسمعو صوتا ربی، سوری فسمیتو صوتا ربی، میں نے سمیتو، آپ علماء ہیں آپ جانتے ہیں واحد متکلم کا صیغہ ہے سمیتو، اس میں تو ضمیر ہے، تو تا تما تم تے تما تم نا، اور یہ تو اور نا. فرماتے ہیں میں نے جب سنا، میں نے جب، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ ذرا جاگنا جاگنا. فرمایا میں نے جب سنا، نبی فرماتے ہیں جب میں نے سنا، تو جب میں نے سنا تو میں محمد ہو گیا. ہوش سے سننا. جب میں نے سنا، سیدی صاحب میرے حل تک ہو، جب میں نے سنا تو میں کیا ہو گیا؟ محمد ہو گیا. اب آپ بھی سنیے، میں نے جب سنا تو میں محمد ہوا. تو محمد کب ہوئے؟ جب سنا. میں نے جب سنا تو میں سننے کے بعد محمد ہو گیا.
میرے رب نے فرمایا محمد ہو جا. میں نے جب سنا کہ میرا رب کہہ رہا ہے محمد آ، محمد ہو جا، تو پھر میں محمد ہو گیا. میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں ابھی بابا صاحب کی طرف آتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر نبی پاک سننے کے بعد محمد ہوئے تو جو سن رہا تھا وہ کون تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ سمے تو سوتا ربی، میں نے اپنے رب کی آواز کو سنا تو پھر میں محمد بن گیا. سمے تو ماضی کا سیگا ہے اور ہونا بعد کی بات ہے، ہونا مستقبل ہے. تو جو ماضی میں سن رہا تھا وہ کیا تھا؟ نبی ہونا حضور کی ذات نہیں ہے، صفت ہے. نبی ہونا رسول کی ذات نہیں ہے، نبوت حضور کی ذات نہیں ہے. آپ کو کیا پتا حضور کی ذات کیا ہے؟ نبوت صفت ہے، رسالت صفت ہے، یہ ذات نہیں ہے. ذات نہیں ہے رسالت. جیسے ولایت صفت ہے، موچی بھی ولی ہو سکتا ہے، نائی بھی ولی ہو سکتا ہے. ولایت کی مثال دے رہا ہوں، نبوت کی دینا بے ادبی ہے اس لیے نہیں دے رہا ہوں. ولی موچی بھی ہو سکتا ہے، نائی بھی ہو سکتا ہے، درزی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ولایت ذات نہیں صفت ہے. نبوت بالکل اسی طرح ذات نہیں صفت ہے. اور حضور سے ایک نے پوچھا متا جوہلت نبیہ، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ دوسرے نے پوچھا متا کتبت نبیہ، آپ کو نبی کب لکھا گیا؟ تیسرے نے پوچھا متا وجبت لکن نبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ یہ لائن پر ہیں حدیثیں، لائن پر. تو ہر ایک کو ایک ہی جواب دیتے گئے. ہاں میں، تم مجھ سے پوچھتے ہو بنایا کب گیا نبی، لکھا کب گیا نبی، اور مجھے نبوت میرے لیے واجب تب کب کی گئی؟ تو فرمایا آدم و بین الروح والجسد، جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے تب میں نبی تھا. تب میں کیا تھا؟ ایک آواز سے بولنا، تب میں کیا تھا؟ اونچا بولو، تب میں کیا تھا؟ اب غور سے سمجھنا بات کو، بڑی مشکل بات ہے. اللہ کرے فرید پاک کے صدقے آپ کے دل میں اتر جائے. جب آدم ابھی روح اور مٹی کے درمیان تھے تو میں نبی تھا. تو میں نے پہلے سمجھا دیا نبوت وصف ہے، ذات نہیں. نبوت وصف ہے، ذات نہیں. تو نبی پاک پوچھنے والوں کو اپنی صفت کی بات بتا رہے ہیں، ذات کی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھنے والوں کو رسول اللہ صفت بتلا رہے ہیں، ذات نہیں. ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے. ذات پہلے، صفت بعد میں. صفت بعد میں، موصوف پہلے. اگر صفت اس وقت تھی جب آدم مٹی اور پانی میں تھے، اپنے گھروں میں جا کر سوچنا ذات کس وقت کی ہوگی. اب آئیے فرید پا، اب آئیے کس پہ؟ تو بابا جی کا تو نام ہی معرفت ہے. بابا جی کا، آپ کو پتہ ہے فرید کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں دسنا، نہیں بالکل نہیں دسنا. تو ستے ہوئے ستیاں نو دسی ہے جو سبحان اللہ آخر جاگنا ہوا نا کسی تو ساری دنیا دے مولوی جاگے ہوئے ہو، وہ سارے تو زیادہ سبحان اللہ کرا دے. میرا مقصد یہ نہیں سی زور دا آکھو سبحان اللہ، انج میرا مقصد ہو رہا ہے ستیاں دا. توجہ چاہیے درکار. فرید تو فرید ہے، مانا نہیں بتلاتا. کل دن کو بھی میں نے ہی تقریر کرنی ہے، بتلا دوں گا. اتنی بات ذہن میں رکھنا میرے جانی، فرید ہیں جو ان کے پاس جنت تو پیچھے رہ جاتی ہے، اسے رب اور رسول مل جاتا ہے. اسے رب اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے آقا محبوب الہ فرماتے ہیں 550 مفتی
آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 550 مفتی آپ بیٹھے ہوئے تھے نا. حضرت بابا جی نظام الدین اولیاء محبوب الہ فرماتے ہیں علماء کرام، ایک حدیث شریف ہے قیامت کے دن اللہ پاک جس صورت میں چاہے گا متجلا ہوگا. ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن جس صورت میں چاہے گا آئے گا. سارے علماء کہتے ہیں حضور ایسے ہی ہے. فرمایا پھر سارے مل کر دعا کرو. علماء نے ہاتھ اٹھا لیے اور محبوب الہ فرماتے ہیں خدایا تو نے جب میرے سامنے آنا ہے نا تو میرے فرید کی صورت میں آنا. جیڑا جملہ آگے فرمایا نے وہ بہت گھٹ ہے. انہیں آگیا جی فرید کی صورت نہ آئے تو میں تینوں تکنا ہی نہیں. جی فرید کی صورت نہ آئے تو میں تینوں. اور یہ گل بڑی احتیاطی طور پر آپ نے فرمائی، جبکہ آپ کا مذہب و ملت کیا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ سر سے لے کر پاؤں تک عشق ہے. اس میں دوسرے کو دیکھنا حرام ہے. بے ادبی نہیں کرنی. پھر سن لو بے ادبی، پھر ایک باری سن لو بے ادبی. قاری سیدی صاحب، بے ادبی پر دوسرے کو دیکھنا. اونچا بولو. حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ میرے آقا محبوب الہ کی برگاہ میں بیٹھے، کوئی باتیں کی انہوں نے، حضرت نظام پاک سے اجازت ہو تو سناؤ. حضرت خواجہ محبوب الہ کی برگاہ میں بیٹھے نا، ان کا عجیب و غریب کام تھا. امیر خسرو ایسے آ کر ناچنا تو رقص کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا، تو جوتوں کو اٹھا لینا، سر پہ رکھ لینا، تو اونٹ دے دینا، تو جوتے خرید لینا، تو بس دیکھتے ہی رہنا اور دیکھتے ہی رہنا اور دیکھتے ہی رہنا، اور نہ نیند نینا نہ انگ چینا، دیکھتے ہی رہنا. عجیب حال تھا ان کا. حضرت خواجہ امیر خسرو آپ ایک دن آئے نا تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی گفتم کی روشن از قمر، گفتم کی روشن از قمر. سورج بہت نکلا ہوا تھا، سورج بہت. میں نے ایسے دیکھا تو میں نے کہا حضور چند تمہیں زیادہ کوئی روشن ہے؟ چند تمہیں زیادہ کوئی روشن؟ گفتم کہ روشن از قمر، گفتہ کہ رخ سارے منس. میں نے کہا چند تو زیادہ کوئی روشن ہے؟ حضرت خواجہ امیر خسرو نے فرمایا تیری نظر چند تے گئی کنج ہے، میری رخسار تو ہٹی کنج ہے. گفتم کے شیریں از شکر، میں نے کہا حضور شکر سے میٹھی کوئی چیز ہے؟ گفتہ کے گفتار منس. انہوں نے کہا تجھے میری باتیں نہیں آتی؟ شکر کی طرف چل پڑا ہے، جیڑی مٹھاس میری گلاں وچ شکر دے قریب بھی نہیں آئی. گفتم میں نے کہا کہ طریقے عاشقاں، میں نے کہا محبوب الہ عاشقوں کا طریقہ کیا ہے؟ گفتہ وفاداری بود. میں نے کہا کہ عاشقوں کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیخ فرمانے لگے صرف وفا کرنا. صرف کیا کرنا؟ پھر میں نے کہا گفتم مکن جورو جفا. میں نے کہا پھر جناب ہے جڑے جورو جفا میں نہ دیو 6 مہینے واسطے ادھر ٹر جا، 2 مہینے واسطے ادھر ٹر جا، میرے نیڑے نہیں آنا، ادھر ٹر جا. تو میں تڑپتا رہتا ہوں اور پھر خط لکھتا ہوں تو پھر کہتا ہوں کہ کسے پڑی ہے کہ جا سنائے ہمارے پی کو ہماری بتیاں. یہ پھر مہربانی فرمائیں جورو جفا تو نہ کریں. تو گفتہ کی کار منس، محبوب الہ نے فرمایا کہ اگر عاشق ہونا ہے تو یہ ساری باتیں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی. اور پھر میں نے کہا گفتم کے مرگے ناگہاں
میں نے کہا کہ مرگ مفاجات کسے کہتے ہیں، مرگ ناگہاں کسے کہتے ہیں؟ گفتہ کے درد ہجر من، محبوب الہ فرمانے لگے میرے دروازے سے دور ہو جانے کو موت کہتے ہیں، میرے دروازے سے دور ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تو اس موت کا علاج کیا ہے؟ گفتم کے علاج زندگی۔ میں نے کہا علاج کیا ہے؟ زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ گفتہ کے دیدار منت، انہوں نے فرمایا میرے چہرے کو دیکھ لے تیری موت زندگی میں چینج ہو جائے گی۔ اور رہ گئی جڑی جان، وہ جنت علی گلے وہ بھی سن لو، محبوب الہ پاک بولو۔ امیر خسرو کہتے ہیں گفتم کی حوری یا پری، پلاوے امیر خسرو دا، گفتم کے حوری یا پری، گفتہ کے منشاہ بوتاں، تمہیں فارسی نہیں آمدی تو آپ سنا بول دے ہو، گفتم کے حوری یا پری، گفتہ کے منشاہ بوتاں۔ میں نے کہا یہ جنت میں جو حوریں ہوتی ہیں اور جو پریاں ہوتی ہیں یہ کیا ہے؟ تو نظام الدین اولیاء بولے کیڑی جنت تے کیڑی حوراں وچ پھسیا ہے؟ اے جنت ساری تے حوراں ساریاں نظام الدین کے قدم کی دھول بھی نہیں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ گفتہ کے من شاہ بوتاں، جدوں اے گل کیتی نے تو گفتم کے خسرو ناتواں، پھر خسرو کہنے لگے، میں کہا بابا جی تہاڈیاں گلاں بہت وڈیاں نے، میں بہت چھوٹا جاں، یہ بڑیاں بڑیاں گلاں خسرو کے دماغ میں نہیں آ رہی، کیا کروں کدھر جاؤں سمجھ نہیں آتی۔ جب میں نے یہ کہا نا تو محبوب الہ نے مسکرا کر کیا کہا، گفتم کے خسرو ناتواں، گفتہ پرستار منس۔ میں نے کہا بڑا کمزور ہوں، گل نہیں سمجھ، انہاں آ گیا چھٹ گل تین سمجھ نہیں آئی، تو آدھے تین سمجھ نہیں آئی، پورے ہندوستان میں تیرا نام یہ مشہور ہے کہ نظام کا پرستار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دوسری طرف دیکھنا بھی محال ہے۔ اصل میں چشتیو اے فریدیو، میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور سب سے عظیم ذات حضرت کی جلوہ گر ہے، آپ کی کلیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، پیر سے ملو نا تو کوئی اور نظریہ رکھ کے ملا کر، کوئی اور نظریہ، پیر سے ملو نا یہ نظریہ لایا کرو، سن اللہ دا رسول ملاقات کیا کرتا ہے سارے تھلے والے فیصلے نہ کریا کرو بھائی جناب بخشش چاہیے، یہ چاہیے، ہو چاہیے، فلان چاہیے، ٹنگان چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اے بہت نچلے درجے کی باتیں ہیں۔ مرد بن جاؤ، مرد بن جاؤ۔ اور پیر کے اندر یہ احمد جمال صاحب بیٹھے ہیں نا، یہ داڑھی کے پیچھے بھی کچھ ہے، اس وجود کے اندر ایک شے ہے، وہی ساری نعمت ہے۔ جب آپ قریب آؤ تو اس نعمت کو تلاش کرو، ان کے اندر ذات ہے، ان کے اندر ذات ہے، ذات، اس ذات کی کھوج لگاؤ۔ ہوں بھابیوں کو ڈر کے گل بھی بندہ سیدھی نہ کرے، کوئی گل ہے؟ بولو نا۔ یا مولویوں کو ڈر کے بندہ طریقت کو چھوڑ دے، ہے کوئی گل؟ اونچا بولو۔ ان کے اندر ذات ہے۔ حضرت خواجہ مرہرا شریف والے، اب آپ کے لیے تحفتن بات ہے، سمندری والے لے جاؤ، مفت بھی چلایا جاؤ تو تھوک دے حساب چلایا جاؤ، تھوک دے حساب۔ گل تساں سنی نہیں ہونی، پہلے میری اکھاں چوں اکھاں پایا ہے، میری جان تواڈے تے قربان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ میری طرف حضرت صاحب کہ آپ دینا نہیں کسی نے، اگر ویسے تساں ہاتھ جوڑ کے میرے کے روے پیش کرو جی،
یہ میری طرفوں آپ نے تو حضور اجازت ہے نا. اچھا توجہ میری طرف رکھیں. ہوں جی اور 500 آیا تو منظور بھائی آپ کو تو حق دو انشاءاللہ. صدقہ 5 تن پاک. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں پیسے کی میرے پاس کمی کوئی نہیں ہے, اتنی بھی نہیں ہے, اتنی بھی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی کسی قسم اے میں تقریروں کا بھی شوق کو ٹائم ہی پوری میرے کو. اس دروازے کی خاک سرما ہے میرا. اور اے میں ہوں لمبی چوڑی لے نہ کردا. پھر کئی بندے آتے ہیں ٹی سی ہو جاتی ہے, ٹی سی کو چھوڑو, پیسے جس سے محبت ہو اس کو بتلانا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, یہ حضور کا حکم ہے. یہ نبی پاک کا کیا ہے حضور. اے بندے تا دن نا ٹی سی ہے. نبی پاک علیہ وسلم تشریف فرماتے لگے ہتھاں حدیث سن لو, پھر وہ آتوں ان میں ذات ہے اس پر. حضور پاک تشریف فرماتے ایک صحابی آئے ملے ہاتھ چھومے, مڑ کے گئے تو ایک اور صحابی آیا. اس نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ جو آپ کا غلام ہے مجھے اس سے عشق ہے, آئی لو ہم. سمجھ آئی. آج تو یہ جملہ بھی سن لو حدیث تو ثابت کرنے لگا. اس نے کہا آئی لو ہم. حضور پاک نے فرمایا تو تو نے اسے بتایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا گو اینڈ سیم آئی لو یو. حضور پاک نے فرمایا تو میرے کو کیا پیا کرتا ہے؟ پاجو دوڑ دوڑ ان راج پھڑ کے اس کو کہے مجھے تم سے پیار ہے. تو مائی ڈیئر بردر پیر احمد جمال صاحب, آئی لو یو. ذرا نعرہ اکٹھا ماریا کرو. آج اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید. اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید. ذرا جاگ جان ستے سارے. اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. یہ بڑے بڑے سیل مک جاندے نے پترا. اے آئی لو یو آکھیا میں کوئی معمولی گل کیتی ہے؟ اتنے موبائلوں دیا بیٹریاں ختم ہو جاتی ہیں. تم نے کیا سمجھا ہے؟ انہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں آسان مسلمان ہونا. یہ محبت اتنی سوکھی ہوتی نا, یہ عشق کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان میں ذات ہے. ان میں کیا ہے؟ پھر بولیے کیا؟ ہائے 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 ہائے. وہی ذات جو ذات ہے. ہوں یہ نہیں کہ وہ آپ میں نہیں ہے سب میں, پر تم نے وہ جاننا ہے کہ ذات کہاں ہے. یہ راز جاننے کے لیے اس ذات کے قدموں میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جلد نمبر 23, جلد نمبر 18, جلد نمبر 13 فتاوی رضویہ, جلد نمبر 18, جلد نمبر 23, جلد نمبر یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک گل لکھی ہوئی ہے, بڑی فتوا ہے جی, فتوا. وہ فرماتے ہیں, ہوں جا گیا ذرا, وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے ایک کلام لکھا. حضور اس کلام میں بڑی عجیب و غریب ایک شعر لکھ دیا انہوں نے, اور وہ شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا تھا کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. وہ فتویٰ آیا حضرت سے کہ یہ کیا مطلب ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا, یہ بھی سنا دوں. تقریر کرتے مولوی صاحب عارف باللہ تھے, عارف بڑے فقیر بڑے درویش,
اندر کی بات جانتے تھے. انہوں نے تقریر کرتے کرتے کہہ دیا کہ آئینہ دل میں ہے تصویر یار. آئینہ تصویر. جب ذرا گردن جھکائی وہ کوئی پیزا مست مجذوب بیٹھا ہوا تھا جوتیوں میں. وہ وہاں سے بولا مولوی صاحب او مولوی صاحب او مولوی صاحب گل کھول کے انہوں نے سمجھا دیو. وہ انہوں دیا گردناں وچ کڑول نے تھلے ہوندیاں ہی نہیں. وہ مجذوب نے دور سے کہا مولوی صاحب جیسے یہ منظور مجذوب بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت تساں کیڑی گل پہ کرتے ہو آئینہ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن. انہاں کیا ان کی گردنوں میں کڑول ہے. کڑول سمجھے نا تھلے ہوندیاں ہی نہیں. انہاں کیا پھر میں کیا کروں. انہاں کیا ان کو یہ سبق پڑھاؤ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو اب وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے پوچھا بھئی یہ سو بسو تو بتو. اور اگلے شعر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی تجھے عرش پر ڈھونڈے تو احمق ہے جبکہ فرش پر تو موجود ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ سنیے. علم کے شہباز کا فتویٰ سنیے. فرماتے ہیں توجہ ہوں میرے والے پاس تکیا ہے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی جواب لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلطان العارفین باجدید بستامی کو کسی نے دیکھا تو یوں تھے ایسے اور آنکھوں سے خون بہ رہا. یوں تھے اور آنکھوں سے خون بہ رہا. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے. پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہے. رو رہے ہیں اور وہ بھی آنسو کس کے ہیں کون کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جب پوچھنے والے نے استفسار فرمایا تو حضرت نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی عرش اعظم سے ہو کر آیا ہوں. ابھی ابھی عرش اعظم سے. انہاں کہا تو بڑی زبردست گل ہے عرش اعظم تو ہو کے آنا. منیم واللہ منیم. تو ابھی ابھی ہو کر آیا ہوں. انہوں نے کہا جناب تو عرش سے ہو رہا ہے اور رونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے کہا رونا تو یہی ہے. بولا کیا ہے رونا. انہوں نے کہا ہم گئے تھے رحمان کا پتہ پوچھنے. اعلیٰ حضرت. اور یاد رکھنا یہ اعلیٰ حضرت کی ادنا حضرت کو سمجھ نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت کی سمجھنے کے لیے سوچ اعلیٰ عقل اعلیٰ شکل اعلیٰ فہم اعلیٰ فراست اعلیٰ خرد اعلیٰ درکار ہے. تب جا کر سمجھ میں آتی ہے اعلیٰ حضرت کی بات. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب یہ خوشی کی گل ہے. انہوں نے کہا نہیں رونا ہے. رحمان کا پتہ پوچھنے گیا تو عرش کو بھوکے بیڑیے کی طرح منہ کھلا ہوا پایا. لفظ سمجھے بھوکا پگیاڑ دیکھیا ہے کدے. بھوکا اس نے بھوکے پگیاڑ کی طرح منہ اڈیا انہیں عرش نے. تو بھوکا پگیاڑ کیا چاہتا ہے شکار. تو کہا عرش تلاشے حق میں منہ کھولے ہوئے تھا. کہاں ہے رب کہاں ہے رب کہاں ہے رب
کہاں ہے رب؟ عرش تلاشے حق میں منہ کھولے ہوئے تھا، کہاں ہے رب، کہاں ہے رب؟ تو باج یزید کہتے ہیں جب میں گیا میں بھی آخیا کہاں ہے رب؟ اس نے کہا واہ، ہم کو بتاتے ہیں، تم کو بتاتے ہیں کہ ہم عرش پر ہیں، اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ باج یزید کے دل میں رہتے ہیں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ لکھ کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچ ہے کہ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ اور بخدا یہ اس سلسلہ عالیہ کا ترہ امتیاز ہے، اس سلسلہ عالیہ کا ترہ، سارے سنگی اپنے اپنے سلسلیاں وچ تابناک نے، سلسلہ نقشبند، سلسلہ قادری، سلسلہ سوروردی، سب تابناک ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اسی طرح جنتیں بانٹتا ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، چونکہ سارے نائب ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے کا ترہ امتیاز ایک اور طرح سے ہے، اور وہ کیا؟ جتنے مرد اس سلسلے وچ میں ویکھن، میں رب دی قسم ہے، مجھے یہ میں پیر صاحب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے مرد میں نے بابا جی فرید پاک کے سلسلے میں دیکھے ہیں، مرد بہت دیکھے ہیں اور ہر سلسلے میں دیکھے ہیں، اتنے مرد مجھے کسی اور جگہ نظر نہیں۔ اور تمہیں گل سمجھ نہیں آئی، میں مکان لگا گل، تو یہ سمجھ رہے ہو سو بھی یہ مرد نے؟ بڑا رش ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے، حضرت صاحب کے بلا جی حضور گستاخی معاف، جس طرح حضرت صاحب مفتی صاحب فرما کے لینا لگی ہیں، لینا ہی لگی ہیں، یہ کوئی شبہ نہیں، مرد ہوتا کوئی اور ہے۔ بابا صاحب کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے بیعت کی، کتنوں نے؟ دب کے بولو، بابا صاحب کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ جنتی سارے ہیں، مرد کوئی کوئی ہے۔ جنتی سارے ہیں، مرد کوئی کوئی ہے۔ جنت تو اس کو بھی مل گئی جو فرید پاک کی گلی میں جھاڑو دے رہا تھا، وہ بھی جنتی ہے۔ مرد دیکھنا ہے تو جا کر دلی میں دیکھو، جس کا نام نظام الدین اولیاء ہے۔ مرد دیکھنا ہے تو کلیئر میں دیکھو، مرد دیکھنا ہے تو ہانسی میں دیکھو، مرد دیکھنا ہے تو حضرت یوسف کو دیکھو جو حضرت بابا کے خلیفہ ہیں۔ اور یہ مرد ہیں جن کے لیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں، جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے قائم، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہیں قائم، نظام مہر کی صورت میں نظام ہے تیرا۔ یہ مرد ہیں دوستو جن کی گلی کے مرد کا عالم یہ حال ہے، اس گلی کے مالک فرید کا عالم کیا ہوگا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے میں ہیں اور جنتی ہیں۔ تواڈے بچے بھی جنتی ہیں، قرآن شریف کی قسم ہے، تواڈیاں بیویاں بھی جنتی نے، تو تواڈیاں نسلاں بھی جنتی نے۔
اے میں ایمان نال آکھ رہا کتاب شتاب جو میں کسے چ نہیں پڑھیا جنتی 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 مگر مرد بننے کا کوئی گن پیر صاحب سے سیکھ لو کوئی راز کی بات قدم یار کا بوسہ لے کر لے لو اور کوشش کرو کہ وہ نور تمہیں نظر آ جائے جو میرے آقا فرید الدین گنج شکر نے محبوب الہ کے سینے میں صابر پاک کے سینے میں رکھا تھا اور جو نور صدرن صدرن حضرت پیر احمد جمال کے سینہ عطر کے اندر جنت کیڑی تواڈی رہ گئی ہے تساں تھانوں کی پتہ ہے اس ویلے کتنے بیٹھے ہوئے تھانوں کی پتہ ہے تساں کتنے بیٹھے ہوئے تساں مڑ مڑ کے آخو فرید پور شریف بیٹھے ہیں فرید پور مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہو میرے تو حضرت پیر بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے میں بالکل بھی ٹی سی نہیں کر سکتا سمجھ میں آ رہے ہو میرے تو یار اور دوست ہیں اور دل پر ہیں اور دلدار ہیں میں تمہیں سچ بتلاتا ہوں تمہیں کیا معلوم کہ تم کہاں بیٹھے ہوئے بس اتنا کہہ دیتا ہوں شاہ نظام الدین توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیر سیال اور خواجہ میر علی شاہ ان کے علم میں کوئی شک تو نہیں ہے کوئی خواجہ میر علی شاہ کے علم میں شک پیر سیال اور خواجہ میر علی شاہ وہ جب حضرت اعلیٰ توسوی کی خدمت میں گئے عصر کی نماز کا قریب کا وقت تھا اور ایک مولانا صاحب آ گئے اور وہ مولانا صاحب نے کہا پیر توسا شریف سے شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا حضور ایک شعر ہے فارسی کا گر مرا مدد پیر گشت یار نئے مرا حاجت آمرزگار کہ اگر مجھے پیر کامل مل جائے تو اب مجھے اللہ کی حاجت نہیں رہی وہ مولوی صاحب نے کہا پیر جی بڑیاں ڈاڑیاں گلاں نے معافی دے ویا ہے میں یا تو بالکل ہی پکے ہو سن یا بالکل ہی پھر اب لگی لپٹی مجھے آتی نہیں ہے مجھے تو آپ بلائیں گے تو یہی میں سناؤں گا انہوں نے کہا گر مورا مدد پیر گشت یار نئے مورا حاجت آمرزگار وہ مولوی صاحب بڑی فارسی جانتے تھے وہ شاہ سلیمان توسوی نظامی ان کے پاس آگے حاضر ہوئے انہوں نے کہا پیر جی اے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اے لفظ آمرزگار نہیں ہے آموزگار ہے آموزگار اس میں فائل ہے امیختن سے اور آموختن سے آموختن آمیختن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا سکھانا تو مولوی صاحب زور دے کر کہتے تھے اس کا مطلب شعر کا اگر آمرزگار ہو تو معنی کفر کا نکلتا ہے کہ مجھے پیر مل گیا اب مجھے اللہ مل گیا اور اس نے لفظ آموز کو واو کو کاتب نے غلطی سے رے بنایا ہے تو معنی شرک کا پیدا ہو رہا ہے پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ اپنی کتاب مکتوبات اور ملفوظات میں آپ فرماتے ہیں جب میں تو حضرت خواجہ سیال کے ساتھ تھا جب پیر شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی نا انہوں نے کہا مولوی صاحب جان دیو عصر دی نماز دا ویلا ہے نماز پڑھ لین دو ان کی مرضی تھی کہ مولوی صاحب ٹل جائیں مولوی صاحب ٹل جائیں انہوں نے کہا جان دیو مولوی صاحب عصر کی نماز پڑھ لین دیو وہ عصر کی نماز شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی سلام پھیرا مڑ کے جس ٹائم اجرے میں آنے لگے مولوی صاحب پھر راہ وچ کھلوتے انہوں نے کہا میری سن کے جاؤ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا مولوی صاحب فرماؤ انہوں نے کہا جناب وہ میں تمہیں پہلے مسئلہ پوچھا سی وہ آمرزگار نہیں ہے آموزگار ہے آپ کیا کہتے ہیں حضرت میر علی شاہ فرماتے ہیں جلال میں آئے پیر توسوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا ملا گل سن میری جدوں پیر اللہ دا مظہر عتم ہے تو پھر پیر دے ملنے تو بعد اور کیڑا خدا باقی رہ جاتا ہے میرے دوستو یہ بڑیاں ڈاڑیاں جیاں گلاں نے الحق مرن ولو کانا درن آخری بات الحق مرن ولو کانا درن حق بہت کڑوا ہوتا ہے اگرچہ وہ موتی ہو میں حق کی سنا رہا ہوں مرد بن جاؤ
قدمے یار سے لگ جاؤ، سجدہ کر کے قدمے یار پہ قرباں ہونا، بس یوں لکھا تھا میری قسمت میں مسلمان۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ابھی تو خطبہ وسنائنا و احمدنا پہ ہی پہنچا تھا، ابھی وہ کل ختم انشاءاللہ مکمل فرمائیں گے۔